وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے اور محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم کو بری طرح آصف زدہ کر دیا ہے. ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو. اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے بارے میں جو برائی کرنا چاہو کر لو پھر مجھ کو مہلت نہ دو. اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے. ہر چلنے پھرنے والے کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے. بے شک میرا رب سیدھے رستے پہ ہے. اور اگر تم اور روگردانی کرتے رہے تو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں نے وہ تم تک پہنچا دیا ہے. اور میرے پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ایک سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی. اور یہ تھی قوم عاد جس نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. ہر سرکش و متکبر کی فرمانبرداری کی اور اس دنیا میں بھی لعنت کے پیچھے لگی رہی. اور قیامت کے دن بھی دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا. خوب سن لو ہود کی قوم پر پھٹکار ہے. قوم عاد کا تذکرہ دوسرے مقام پر سورہ شورى میں کیا گیا ہے اور وہاں قوم عاد کی چند خصوصیات بیان ہوئی ہیں. مثلا یہ کہ وہ اونچے مقامات پر اپنے نشانات تعمیر کرتے تھے اور اپنے لیے رہائش کی اعلیٰ اور عمدہ عمارات بنایا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو عذاب الہی سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کیا تم ہر اونچی زمین پر ایک نشان فضول بنایا کرتے ہو اور تم محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے. 1990 کے اوائل میں دنیا بھر کے اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ عرب کا فراموش شدہ شہر دریافت ہو گیا ہے. ریت کا سمندر ابار دریافت ہو گیا ہے. بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ قرآن میں مذکور قوم عاد یا تو کسی داستان سے تعلق رکھتی ہے یا ان کی جگہ کا تعین ناممکن ہے. وہ سب اس دریافت سے ورطہ حیرت میں ڈوب گئے. قرآن شریف میں مذکور اس شہر کو ماہر آثار قدیمہ نکولس کلیپ نے دریافت کیا. کلیپ کو انگریز محقق بیٹرام تھامس کی 1932 میں لکھی گئی کتاب عربی آف فیلکس پڑھ کے یقین ہو چکا تھا کہ اس میں مذکور گمنام شہر کا وجود ہے اور اس علاقے کے دورے کے دوران بدوؤں نے اسے پرانے قدیم رستے بھی دکھائے اور بتایا کہ یہ رستے اس قدیم گھر ابار کی طرف جاتے ہیں. کلیپ نے شہر کی دریافت کے لیے 2 طریقے اختیار کیے. پہلے اس نے خانہ بدوشوں کے بدائے رستوں کا کھوج لگایا اور پھر اس نے امریکی خلائی ادارے ناسا سے گزارش کی کہ اسے اس علاقے کی سیٹلائٹ امیجز مہیا کی جائیں. اسی دوران اسے کیلیفورنیا کی ہنٹنگٹن لائبریری سے 200 عیسوی میں یونانی ماہر جغرافیہ بطلیموس کا بنایا ہوا ایک نقشہ مل گیا جس میں اس علاقے میں موجود پرانے شہر کا محل وقوع اور اس کی طرف جانے والے تمام رستے دکھائے گئے تھے. اسی دوران کلیپ کو ناسا کی تصاویر میں مل گئی اور ان کا تقابل پرانے نقشے سے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ وہی رستے تھے جو سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر میں نظر آ رہے تھے. کھدائیاں شروع کی گئیں اور ریت کے نیچے سے ایک شہر برآمد ہونے لگا. یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ یہ تباہ شدہ شہر قرآن کریم میں مذکور عاد اور ارم کے ستونوں کا شہر ہے کیونکہ یہاں وہ مینار موجود تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود تھا. کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے بڑے ستون والے جو ارم کہلاتے تھے جن کا مثل دنیا بھر میں
کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم نے عاد کی تباہی کا سبب خوفناک ہوا کو قرار دیا تھا۔ عاد نے تکذیب کی تھی، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ان پر توند ہوائیں بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں، یہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اور رہی قوم عاد تو وہ ایک نہایت تند و تیز اور سخت ہوا سے تباہ کر دیے گئے، جس کو اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک متواتر مسلط رکھا۔ پھر تو ان لوگوں کو اس آندھی میں دیکھتا تو انہیں ایسا گرا ہوا پاتا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ برائن دوئے اپنی کتاب صدرن عریبیہ میں لکھتا ہے کہ اس طرح کے طوفان کی پہلی علامات گرد و غبار کا کئی فٹ بلند بادل ہوا کرتا ہے، جس کے ساتھ تیز و تند ہوائیں چلا کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل سامنے سے ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو بولے کہ یہ گھٹا ہے جو ہم پر خوب برسے گی، بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق 8 دن اور 7 راتوں تک چلنے والی ریتیلی ہواؤں نے اس شہر کو کئی ٹن ریت میں دبا دیا اور لوگ زندہ درگور ہو گئے۔ اس قوم کے ریت میں دفن ہو جانے کا تذکرہ سورہ احقاف میں بیان ہوا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور اس سے مراد ریت کے ٹیلے ہیں۔ 12 میٹر موٹی ریت کی تہ کے نیچے دب جانے کے بعد پورا شہر اپنے باسیوں کے ہمراہ ریت میں گم ہو گیا، صحرا پھیل گیا اور ان کا کوئی نشان باقی نہ بچا۔ کیا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے طاقت اور اقتدار میں برتر و اعلیٰ ہے؟ ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے حال اور مستقبل کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کی کہ امام مہدی جب قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ایک شخص یا ایک سسٹم یا ایک فلسفہ، اس پر بحث کریں گے اس سلسلے کے اگلے پروگرام میں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔